اس میں جو گارنٹرز ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے، اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ اس کو دیکھنا چاہیے کہ بینک کا غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بینک ٹھیک بھی کر رہا ہے، کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، الیکشن کمیشن کی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی، تو اچانک سے اسٹیٹ بینک نکل آتا ہے۔ جب کاغذات جمع ہوئے تو مختلف لوگوں نے مختلف ریٹرننگ افسرز کے سامنے آبجیکشنز فائل کیے۔ سعدیہ صاحبہ بیٹھی ہیں، انہوں نے یہاں جو ریزرو سیٹس پہ انہوں نے کاغذات جمع کرائے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے انہوں نے یہاں آبجیکشن فائل کیا، باقی مختلف لوگوں نے مختلف نشستوں پر جہاں ان کی فیملی نے کاغذات جمع کرائے تھے انہوں نے جو ہے یہ اعتراضات اٹھائے۔ اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب کاغذات کوئی بھی کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے، نامینیشن پیپر جب فائل کرتا ہے تو جو آر او ہوتا ہے وہ تمام تفصیلات مختلف اداروں کو وہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر کلیئرنس سرٹیفکیٹس آتے ہیں کہ ہاں جی کوئی یوٹیلیٹی بل کی ان کے اوپر نہیں ہے، کسی بینک کا قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے، کسی کیس میں سزا ان کے پاس نہیں ہے، تو تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی کلیئرنس آر او کے پاس بھیجتے ہیں، اور جب ہم اسکروٹنی کے لیے جاتے ہیں تو آر او کے پاس وہ ساری تفصیلات پہلے سے موجود ہوتی ہیں کہ کس کس ادارے نے کیا کیا کچھ اس کینڈیڈیٹ کے متعلق لکھ کے بھیجا ہے۔ تو جب ان کا کیس گیا تو یہ ایک خط ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھیجا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی جو نامینیشن پیپر ہے اس میں آپ کو پتہ لکھا ہوتا ہے کہ جی 20 لاکھ سے اوپر جو ہے، اگر کسی بلکہ وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہ نامینیشن پیپر ہے ان کا جی یہ، اور اس میں ایک تو جہاں ایسٹس اور لائبلٹیز لکھتے ہیں اپنی کالم میں، یہ ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر جس میں ایسٹس لکھنے پڑتے ہیں کہ میرے اثاثے کیا کیا ہیں، اس کی تفصیلات ہم دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ آخری ہوتا ہے یہ لائبلٹیز ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا لائبلٹیز ہیں وہ مینشن کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا فارم ہے، اور اس میں انہوں نے کہیں پر بھی لائبلٹیز کا ذکر نہیں کیا کہ میرے اوپر کوئی لائبلٹی بھی ہے، کوئی قرضہ بھی ہے، کوئی میں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے کہ مجھے یہ پیسے ادا کرنے۔ اچھا، اس کو ہٹا دیں اگر ہم ایک نظر کے لیے ایک لمحے کے لیے کہ کوئی ڈیفالٹ ہوا ہے، کوئی قرضہ ان کے اوپر تھا یا نہیں تھا، اس میں نہ لکھ کر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے، انہوں نے حقائق چھپائے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ کوئی چیز چھپاتا ہے تو صرف اس بنیاد پر بھی اس کے پیپر مسترد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں یہ ساری باتیں کہ قرضہ ان کے اوپر تھا نہیں تھا، دیا نہیں دیا، یہ جو نامینیشن پیپر انہوں نے بھرا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے، اور یہ بلینک چھوڑا ہوا ہے انہوں نے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، پھر اسی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 2018 میں، جس کے بعد انہوں نے تمام امیدواروں کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ ہم نامینیشن فارم کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے وہ ڈیول نیشنلٹی کا بھی ہے، اپنے جو آپ کے 3 سال کے ٹریول باہر کے ہوتے ہیں وہ لکھنا پڑتا ہے، آپ نے انکم ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس کتنا دیا وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں جو اس کا پوائنٹ بی ہے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے، بالکل شروع میں، اس میں یہ کہتا ہے نو لون فار این اماؤنٹ آف 2 million rupees or more is obtained from any bank, financial institution, cooperative society or corporate body in my own name or in the name of my spouse or any of my dependents or any business concern۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ کسی بینک سے، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، کسی کارپوریٹ باڈی سے میں نے یا میرے شوہر نے یا بیوی نے یا میرے ڈپینڈنٹ جو بچے ہیں انہوں نے قرضہ کوئی نہیں لیا، اس کا ڈیفالٹ نہیں کیا، اور ایون اگر بزنس کنسرن ہے تو اس نے بھی نہیں لیا۔ مطلب یہ کہ مرزا شوگر مل تو نہیں کیا نا، تو اگر مرزا شوگر مل کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے، اگر ذوالفقار مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے، اگر فہمیدہ مرزا کا ہے تب بھی ان کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور یہاں صرف 20 لاکھ کی بات ہے، یہاں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 22 کروڑ روپے کی ہے۔ تو انہوں نے اس فارم کے اندر بھی ایک طرح سے یہ چھپایا اور اس کے اندر انہوں نے نہیں لکھا۔ اب جو خط بھیجا ان کو الیکشن کمیشن نے، جب آر او سب کی تفصیلات بھیجتا ہے تو انہوں نے یہ خط بھیجا
اور اس خط میں اوپر تو وہی لکھا ہے کہ جی کیا تفصیلات دی جاتی ہیں، لیکن نیچے لکھا ہے فردر candidate spouse dependent is also director owner of the following companies having overdue write off amounting to rupees 2 million and above for last 1 year. اب اس میں جو نام انہوں نے دیے ہیں وہ ان کی والدہ ہیں غالباً بلقیس ظفر مرزا صاحبہ، شاہد ذوالفقار مرزا صاحب کی، تو یہ ان کے نام ہے. پھر آگے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا نام ہے، اور یہ دوسری بھی اس میں نام ان کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک ان کا آ گیا. اچھا انٹرسٹنگلی اس کے بعد 1 جنوری کو جب چھٹی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک خط جاری کرتا ہے. حالانکہ قرضہ اسٹیٹ بینک کا نہیں ہے، قرضہ تو کسی اور بینک کا ہے، اور ایفیڈیوٹ جو جمع کرایا اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں، اور یہاں 22 کروڑ کی بات ہے. ہائی کورٹ کی ڈگری ہوئی ہے، اور ایک آدھ جگہ پہ کاغذات پہ جو اعتراض ہے وہ ایم سی بی کی طرف سے ہے، جو بینک ہے اس نے اعتراض کیا کہ جی یہ ڈیفالٹر ہیں اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ نہ کیے جائیں. لیکن اسٹیٹ بینک جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر مرزا فیملی کے ریسکیو کے لیے آتا ہے اور ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پروونشل الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھتا ہے، چھٹی کے دن خط لکھتا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023 کاپی اٹیچڈ ایڈریس ٹو مسز فہمیدہ مرزا. ان کو لکھا ہے الیکشن کمیشن نے فہمیدہ مرزا کو، جواب یہ دے رہے ہیں ان دس ریگارڈ اٹ از کنفرمڈ دیٹ دی اوور ڈیوز اینڈ رائٹ آفس رپورٹڈ ان آور لیٹر نمبر، یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الیکشن کمیشن کا خط ڈیٹڈ 25/12/2023 related to companies and not to the individuals. اب اسٹیٹ بینک صفائی کہہ دے رہا ہے کہ جی وہ جو ہم نے بتایا ہے کہ لائبلٹیز ہیں یا قرضہ ہے یا اوور ڈیو ہے یا رائٹ آف ہے، وہ کمپنی کے اوپر ہے، ان کے اوپر نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک کا یہ کام رہ گیا کہ کسی کی اس طرح سے سہولت کاری کرے جو قانونی طور پر کوئی راستہ، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پیپر ایکسیپٹ ہوں. الیکشن کمیشن کے قوانین، پاکستان کا الیکشن ایکٹ، ہمارا آئین سب واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیفالٹ کیا ہے، قرضہ معاف کرایا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ نہیں لڑ سکتا، اس کی فیملی نہیں لڑ سکتی. یہاں پر جو اسٹیٹ بینک ہے، گورنر صاحب ہیں، وہ مرزا فیملی کی سہولت کاری کے لیے آتے ہیں اور چھٹی کے دن ایک خط جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی کے اوپر ہے، انڈیویجول کے اوپر نہیں ہے. لیکن پھر اس کے ایک دن بعد، بیچ میں ایک دن چھوڑ کے 3 تاریخ کو بینک ایک خط لکھتا ہے جس کا پیسہ ہے، جس نے کیس جیتا ہوا ہے، جس نے آر او کے پاس اعتراض فائل کیا ہوا ہے. اسٹیک ہولڈر تو بینک ہے نا، اسٹیٹ بینک تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کلیریفیکیشن ریگارڈنگ لیٹر نمبر BCPD/ECP ڈیٹڈ 1 جنوری، چھٹی کے دن والا خط جو لکھا ہے انہوں نے، اس کی کلیریفیکیشن بینک دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بینک being accredited to the loan to Mirza Sugar Mills has found from social media, electronic media. وہ کہتے ہیں ہمیں تو میڈیا سے پتا چلا کہ کوئی خط اس طرح کا آپ نے لکھا ہوا ہے. پلیز ریفر ٹو یور نوٹس ڈیٹڈ 30/12/2023، جو ہم نے 23 کا جو خط پڑھا جس کی جواب میں اسٹیٹ بینک نے لکھا تھا. In this regard it is informed that the overdues and write-offs reported in our letter، یہ جو اسٹیٹ بینک نے خط لکھا اس کا انہوں نے ریفرنس دیا. اب جو کلیریفیکیشن دے رہا ہے بینک وہ ذرا سن لیں آپ. وہ کہتے ہیں وی ہیئر بائی سبمٹ دا فالوئنگ فیکچوئل پوزیشن آف دا کیس. دی کینڈیڈیٹ فار ریزرو اینڈ جنرل سیٹ مسز فہمیدہ مرزا واز گارنٹر ٹو دا لون ان ہر پرسنل کیپیسٹی. being the director of the relevant time, at the relevant time, the Honorable Sindh High Court, Karachi, decreed the bank's recovery suit number B24 of 2003, vide a judgment and decree dated 29th November 2023, whereby the decree was passed against the company as well as the guarantors. It is further stated that under the law, the liability of a guarantor is coextensive with that of the principal debtor. The candidate, Mrs. Fahmida Mirza, is a judgment debtor in a decree for the sum of rupees 21 crore 97 lakh with cost of funds and cost of suit till date of realization in her personal capacity along with other judgment debtors.
The decree establishes default beyond the iota of any doubt. It is therefore requested to intimate to the relevant Election Commission of Pakistan the prevalent facts of the loan extended to Mirza Sugar Mills and the legal effect of the decree dated 29/11/2023 against Mrs. Fahmida Mirza. یہ جس بینک کا قرضہ ہے وہ اسٹیٹ بینک کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ صرف کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے اور جو پرسنل ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتا، جبکہ گارنٹر جو ہے اس میں فہمیدہ مرزا ہے، اس کے دستخط ہیں. اب دیکھیں نا، کمپنی کو اگر قرضہ دیا ہے اور کمپنی ڈیفالٹ کر گئی ہے تو اس کا کوئی گارنٹر ضمانتی تو ہے نا. ضمانتی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جی اگر قرضہ نہیں ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اور اس میں جو گارنٹرز ہیں جس میں دستخط ہیں لوگوں کے، اس میں سب سے پہلا دستخط ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ہے. اب اسٹیٹ بینک یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں فہمیدہ مرزا ذمہ دار نہیں ہے اس کی؟ یا تو اسٹیٹ بینک کہہ دے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے یہ ملک میں تمام جتنے لوگوں نے قرضے لیے ہیں سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، گارنٹرز آزاد ہیں. جس نے ضمانت لی ہے قرضے کی وہ آزاد ہے، اس سے نہیں پوچھیں گے ہم. تو یا تو یہ کہہ دیں وہ، اگر یہ اتنی ان کے اندر طاقت ہے تو یہ قانون بنا دیں، سب کے اوپر لاگو کر دیں یہ کہ جو ضمانتی ہوگا قرضے کا اس سے ہم نہیں پوچھیں گے، بس ضمانتی آزاد ہے، بھلے ڈوب جائے پیسہ اس کا ڈوب جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا جو کردار ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے. اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے بینکس کا، اس کو دیکھنا چاہیے کہ بینک کا غلط کر رہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بینک ٹھیک بھی کر رہا ہے، کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، الیکشن کمیشن کی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی، تو اچانک سے اسٹیٹ بینک نکل آتا ہے کہ نہیں 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 یہ ایسا نہ کرو، اس کے پیپر ریجیکٹ نہ کرو اور اس کے اوپر پیسے نہیں ہیں.